أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب پھر واپس اللہ تعالیٰ انہی قربانی کے مسائل کی طرف اللہ تعالیٰ نے رخ پھیرا، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ وَالْبُدْنَ اور اونٹ، جَعَلْنَاهَا ہم نے بنایا اس کو، لَكُمْ تمہارے لیے، من شعائر اللہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے، لکم تمہارے لیے، فیہا خیر ان میں بہت خیر ہے۔ یہاں پہ جو لفظ بدن ہے، بدن ایکچولی عربی زبان میں بدن کا لفظ ہر بڑے جسم والے جانور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا عربی لغت کے اندر لغوی طور پہ بدن کا معنی ہر بڑے جثہ کے جانور کے لیے ہے، لیکن عرب نے اس کو بدن کا لفظ اس کو خاص کر دیا ہے اونٹ کے ساتھ، تو یہاں پہ اس سے مراد اونٹ ہے۔ اور چونکہ اونٹ ایک بہت بڑا جانور تھا اور اس کی ایک بڑی قدر و قیمت تھی، پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عام سارے جانوروں کے متعلق احکامات اور باتیں بتائی ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اونٹ کے بارے میں، اونٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کیونکہ اس کی ایک خاص وقت تھی، ایک خاص قدر و قیمت تھی عرب کی نگاہ میں، تو اس کا خاص اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، یعنی جو سوچ تھی ان کی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، فَاذْكُرُوا اور ذکر کرو، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہا اس پہ، یعنی اس قربانی پہ، اس اونٹ پہ، صواف ان کو صف میں کھڑا کر کے۔ اب اونٹ کی جو قربانی ہے اس کے متعلق آتا ہے، اس میں اس کو ذبح نہیں کیا جاتا نیچے لٹا کے، چونکہ ذبح کرنا جو ہے وہ نیچے لٹا کے گردن پہ چھری پھیرنا ہے، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کو اگر اس طرح ذبح کیا جائے تو اس کے لیے تکلیف ہے اس میں، اور اگر بھیڑ بکری کو اس انداز سے اس کی قربانی کی جائے جس انداز سے اونٹ کی جاتی ہے، تو بھیڑ بکری اور گائے بھینس کے لیے اس طریقے کے اندر اذیت اور تکلیف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس جانور کو ایک خاص اس طریقے سے اذیت تھی، اللہ تعالیٰ نے طریقہ ہی بدل دیا، تکلیف تھی اس جانور کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ ہی بدل دیا۔ تو اونٹ کا جو قربانی کرنے کا طریقہ ہے وہ نحر ہے، اور نحر یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا بایاں پاؤں باندھ دینا، اور اس کی گردن میں بالکل نیچے کسی تیز چیز سے، چھری سے یا تیر سے، پرانے زمانے میں دور سے تیر چلایا جاتا تھا کیونکہ اونٹ بدک سکتا ہے، مار سکتا ہے، طاقتور جانور ہے، اس وجہ سے تیر چلایا جاتا تھا، یا کسی بھی تیز چیز سے اس کی جو گردن کا سب سے نچلا حصہ ہے اس میں وہ گھونپ دیا جائے، اور تاکہ اس کا خون نکلے۔ اب خون نکلے گا تو اپنے آپ اس کے اندر قوت کم ہوگی اور وہ اپنی ایک طرف گر پڑے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب وہ گر جائے، جنوبها اپنی ایک طرف، چاہے وہ دائیں یا بائیں ہو، اپنی ایک پہلو کی طرف وہ گر جائے، تو کیا کرنا ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا، پس اس میں سے کھاؤ، اس قربانی کے جانور میں سے کھاؤ،
وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ وَأَطْعِمُوا اور دوسرے کو کھلاؤ، اور وہ دوسرا کون ہے؟ القانع، جو قناعت پسند ہے، جو شخص قناعت پسند ہے اس کو کھلاؤ، والمعتر اور جو غریب ہے۔ اب قانع اور معتر کے متعلق مفسرین نے کچھ تفسیر بیان کی ہے اور تفصیل بیان کی ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دو قسم کے غریب لوگ ہیں۔ ایک تو غریب ایسے ہیں جو سفید پوش ہیں، جو غربت ہونے کے باوجود، تنگی ہونے کے باوجود، سختیوں کے باوجود خاموش رہتے ہیں، اپنا دست دراز نہیں کرتے کچھ مانگنے کے لیے، اپنا ہاتھ آگے نہیں کرتے کچھ مانگنے کے لیے، طلب نہیں کرتے کسی سے، خاموش رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس پہ راضی رہتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں قناعت پسند، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور یہی لوگ، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی لوگ اصل ہیں جو صدقے کے مستحق ہیں۔ صحیح مستحق لوگ یہی ہیں جن کو صدقہ دیا جائے گا یا جن کو صدقہ دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو مانگتے نہیں، جو قناعت پسند ہے۔ والمعتر، اب معتر وہ غریب ہے جو مانگ لیتا ہے لوگوں سے، غربت کی شدت کی وجہ سے صبر نہیں کر پاتا، سختیوں پر صبر نہیں کر پاتا اور لوگوں سے مانگ لیتا ہے۔ والمعتر، اور ان کو بھی دو جو لوگوں سے مانگتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا ذکر کیا جو مانگتے نہیں ہیں، اس لیے ان لوگوں کو ڈھونڈ کے دیا جائے جو بالکل مانگتے نہیں، قناعت پسند ہے، اور باقی غرباء جو ہیں ان کو بھی پھر دے دیا جائے جو مانگتے ہیں۔ یعنی ممانعت نہیں ہے بلکہ دیا جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈ کے دیا جائے جو بیچارے غریب ہیں لیکن مانگتے نہیں، کبھی سفید پوش ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح سخرناہا، ہم نے مسخر کیا، ہاں اس کو، یعنی اس بڑے جسم والے جانور کو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ اتنا بڑا جانور ہے، اس کو تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دیا کہ تم چاہو جس طرح جہاں چاہو اس کو لے جاؤ، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے بچوں سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی اون سے فائدہ اٹھاؤ، اس پہ سواری کرو، جہاں چاہو اس پہ لے جاؤ۔ تو ہم نے مسخر کیا تمہارے لیے، اگر ہم یہ نہ کرتے تو کس طرح تم لوگ ان پر اپنا حکم چلاتے؟ کوئی راستہ تو تھا نہیں۔ اسی طرح ہم نے مسخر کیا لکم، تمہارے لیے، لعلکم، تاکہ شاید کہ تم تشکرون، اللہ تعالی کا شکر ادا کرو۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی، اور اس کے بعد ایک جو چیز درمیان میں تھی وہ یہ تھی کہ ہاں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو پا کر، ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر، کیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے؟ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ جو دیا ہے وہ چھن نہ جائے، اور اس وجہ سے شکر ادا کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے تو جواب دے سکیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ تیری نعمت تھی، اسی لیے تیرا ہی شکر ادا کیا، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، خالص تیرا شکر ادا کیا۔